ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم سر ٹامس وائٹ کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے میڈم وداؤٹ مینی ورڈز۔ اس پوائم کا ایک اور ٹائٹل بھی ہے جو کہ دا لیڈی ٹو آنسر ڈائریکٹلی ود یہ اور نے ہے۔ یہ پوائم 12 لائنز پر کنسسٹڈ ہے جس میں پوائٹ اپنی بیلوڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میری محبت کو قبول کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، لیکن اگر تم اسے ریفیوز کرنا چاہتی ہو تو تب بھی مجھے بتا دو تاکہ ہم اپنی نئی راہیں تلاش کر سکیں اور ایک دوسرے پر مزید ڈیپینڈ نہ کریں۔ پوائٹ کہتا ہے میڈم وداؤٹ مینی ورڈز، بہت سے الفاظ بولے بغیر، ونس آئی ایم شیور یہ ول اور نو، تم مجھے یقین دلا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، یعنی تمہیں بہت زیادہ الفاظ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا مجھے بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں کرتی۔ اینڈ اف یہ ول، اور اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، دین لیو یور باؤڈس، تو اپنی چالاکیوں کو چھوڑ دو، اینڈ یوز یور وٹ، اور اپنی عقل کا استعمال کرو، اینڈ شو اٹ سو، اور مجھ پر اپنی محبت ظاہر کر دو۔ یعنی اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو ادھر ادھر کی چالاکیاں مت دکھاؤ، بلکہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سیدھا مجھے بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اینڈ ود اے بیک یہ شیل می کال، اور تم مجھے ہلکا سا اشارہ کرو، اینڈ اف آف ون دیٹ برنٹ آلویز، اور ایک ایسا شخص یعنی میں جو کہ ہمیشہ تمہاری محبت میں جل رہا ہے، یہ ہیو اینی پٹی ایٹ آل، اگر تمہیں مجھ پر ہلکا سا بھی رحم آتا ہے، آنسر ہم فیئر ود یہ اور نے، تو تم مجھے فوراً ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ اگر تمہیں مجھ پر رحم آتا ہے تو مجھے مزید مت تڑپاؤ اور مجھے جواب دے دو۔ اف اٹ ول بی یہ، اگر یہ ہاں میں ہوا، آئی شیل بی فین، تو میں اس پر بھی رضامند ہو جاؤں گا، اس پر بھی رضامندی کا اظہار کروں گا، خوش ہو جاؤں گا۔ اف اٹ بی نے، اور اگر یہ انکار ہوا، فرینڈس ایز بیفور، تو ہم پھر بھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے کی مانند ہی دوست رہیں گے۔ یہ شیل another man obtain، اور تم مجھے چھوڑ کر کوئی اور دوسرا شخص ڈھونڈ لینا، اینڈ آئی mine own and yours no more، اور میں بھی اپنا کوئی اور انتظام و انصرام کر لوں گا اور میں مزید تم پہ ڈیپینڈ نہیں کروں گا، یعنی ہم دونوں اپنی راہیں تبدیل کر لیں گے۔ اس پوائم کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپوسٹروفی۔ اپوسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی لائن میں کسی کو ایڈریس کرے تو اسے اپوسٹروفی کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ اپنی بیلوڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے میڈم وداؤٹ مینی ورڈز۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو، تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں واپس انجمنٹ کی جانب۔ اس پوائم کی لائن نمبر 1 ایک رن آن لائن ہے جس میں پوائٹ کہتا ہے میڈم وداؤٹ مینی ورڈز، اے محترمہ زیادہ الفاظ کا سہارا لیے بغیر۔ اب کیا کرو؟ وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرتا ہے ونس آئی ایم شیور یہ ول اور نو، یعنی مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ نیکسٹ ہے اینافورا۔ اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 3 سے لے کر 6 تک یہ چاروں لائنز اینڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور لائن نمبر 9 اور 10 اف اٹ بی سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میڈم اور مینی، یہ دونوں ورڈز ایم لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 1 میں اگین وداؤٹ ورڈز۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ میں کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 4 میں وٹ اور اٹ،
ان دونوں ورڈز میں ٹی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 5 میں شیل کال، نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں if will، ان دونوں میں آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 4 میں with it۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس پوائم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پوائٹ اپنی بیلوڈ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو مجھے بتا دو تاکہ ہم اپنی راہیں جدا کر لیں۔ یہاں پر یہ پوائم ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ سر ٹامس وائٹ کی دیگر پوائمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر سر ٹامس وائٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ جن لٹریری ٹرمز کا ذکر اس پوائم میں کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ ان دونوں پلے لسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔